السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ کہف پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 14 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، نحن ہم، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیک آپ پر، نبأہم خبر ان کی، بالحق کی ساتھ حق کے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہم بے شک وہ، فتیۃ چند نوجوان، آمنو ایمان لائے، بربہم اپنے رب پر، وزدناہم اور ہم نے زیادہ کیا ان کو، ہدا ہدایت میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کا واقعہ صحیح صحیح آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا، ان کی ہدایت کو بڑھا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کا قصہ یہاں پہ سچ سچ بیان کرنے کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اصحاب کہف چند نوجوان تھے۔ فتیتون کا لفظ ہے، یہ 9 سے کم لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی چند نوجوان تھے جن کی تعداد 9 سے کم تھی، اور کتنی تھی اس کے پیچھے نہیں پڑنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا نہیں ہے۔ تو کچھ نوجوان تھے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو مضبوط کر دیا تھا، اور وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ ایک بادشاہ تھا ظالم اور جابر، جو لوگوں سے بتوں کی عبادت کروایا کرتا تھا اور اپنی بھی عبادت کروایا کرتا تھا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دلوانے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ تو یہ چند نوجوان، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ عبادت کے لائق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، نظر و نیاز تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ تو یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے ایمان کا چرچا ہونے لگا، اور یہ خبر بادشاہ دقیانوس تک بھی پہنچ گئی۔ تو اس نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار میں طلب فرمایا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ وَرَبَطْنَا ہم نے مضبوط کر دیے، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دل، ربطہ کا مطلب باندھ دینا ہوتا ہے، گرا لگا دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا پس انہوں نے کہا، ربنا رب ہمارا، رب السماوات والارض رب آسمانوں اور زمین کا، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکارتے، من دونہ اس کے سوا، الہن کوئی معبود، لقد بلا شبہ، قلنا ہم نے کہی، اذن تب، شططا نہایت جھوٹی بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے ان نوجوانوں کو کھڑا کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے بتوں کی پوجا کیوں نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ وہ ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے عقیدہ توحید بیان کرنے سے ذرا بھی نہیں ڈرے، اور انہوں نے قبول کیا کہ وہ اپنے رب پر پکا اور سچا ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو رب وہ ہے جو رب کائنات ہے، جو زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اور ہم اس کے سوا کبھی بھی کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا نا تو ہم نے تو نہایت جھوٹی بات کی۔ شططا کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ شططا کا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، حد سے بڑھنا، یعنی ایسا جھوٹ جو حد سے بڑا ہوا ہو، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نہایت جھوٹی بات۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ ہؤلاء قومنا یہ ہماری قوم، اتخذوا انہوں نے بنا لیا، من دونہ اس کے سوا، آلہہ معبود، لولا یأتون کیوں نہیں وہ لائے، علیہم ان پر، بسلطان بین کوئی کھلی دلیل، فمن اظلم پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے، ممن افترا جو باندھے، اللہ اللہ پر، کذبا جھوٹ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور جب تم جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَعُوا إِلَى الْكَهْفِ تو پناہ پکڑو غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ پھیلا دے گا، ینشر پھیلا دے گا، لکم تمہارے لیے، ربکم رب تمہارا، من رحمتہ اپنی رحمت میں سے، ویحیی لکم من امرکم مرفقا اور وہ مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی۔ مرفقا آسانی نرمی کے معنوں میں بھی آتا ہے، آرام کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ مرفقا کا مطلب ہے آسانی یا سہولت۔
یہ چند نوجوان پھر جب آپس میں اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ اس طرح سے گفتگو کی کہ یہ جو ہماری قوم ہے یہ تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنا کے بیٹھے ہیں، حالانکہ عبادت کے لائق تو اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس پر کوئی کھلی دلیل بھی نہیں لے کے آئے، تو پھر ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ پھر آپس میں اس طرح کی بات کرنے لگے کہ جب تم ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی یہ جو تمہاری قوم ہے بت پرست، ان سے تم الگ ہو جاؤ اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لو، تو ایک غار کی طرف پناہ پکڑ لینا، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ جسمانی طور پر بھی الگ ہو جاؤ، کیونکہ ویسے تو ان کے عقائد ان سے بت پرست قوم سے بالکل جدا ہیں، الگ ہیں، لیکن انہوں نے جسمانی طور پر بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کا سوچا نا کہ اس طرح سے الگ ہو کے تو کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، اس طرح اس قوم سے بھی الگ رہیں گے اور یہ ظالم اور جابر بادشاہ سے بھی محفوظ رہیں گے تب تک کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں آسانی پیدا کر دے، یعنی کوئی اور اللہ تعالیٰ بہترین صورت ان کے لیے نکال دے۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ وترى الشمس، اور آپ دیکھتے سورج کو، اذا طلعت جب طلوع ہوتا، تزاورو تو جھک جاتا، ان کا فہم ان کے غار سے، ذات الیمینی دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ اور جب غروب ہوتا، تقرضهم ذات شمالی تو کترا کے گزر جاتا ان سے بائیں جانب، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ اور وہ اس کی کھلی جگہ میں تھے، ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اور جس کو وہ گمراہ رہنے دے پس ہرگز نہیں آ پائیں گے اس کے لیے کوئی ولیًا کارساز، مرشدہ رہنمائی کرنے والا یا ہدایت دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کہ وہ کھلی جگہ میں تھے، کھلی جگہ، آگے غار آگے سے کھلا تھا لیکن اس پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی، جب سورج نکلتا تو دائیں طرف کو ہوتا اور جب غروب ہونے کے قریب ہوتا تو بائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا، یعنی ان کے اوپر سورج کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ کس طرح آرام سے وہ سوئے رہے، ان کے اوپر سورج کی روشنی بھی نہیں پڑی، ان کے کانوں میں باہر کی آوازیں بھی نہیں گئیں، کسی نے ان کو جگایا بھی نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود جو اس سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس سے ہدایت عطا فرمائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، اس کو گمراہ رہنے دے تو اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔